اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آنے والا ہے، یا آج نظر آئے گا انشاءاللہ، یا کل نظر آئے گا۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ سب کو میں سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس گھر میں بھی سورہ کوثر کو بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، بھائی، بیٹیاں جو دکھیاری ہوں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، قرض دار ہیں، جو کرائے کے گھروں میں ہیں اور اپنے گھر کے اصول کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر پڑھ لینا کسی خوش قسمت کو ہی نصیب ہوگا۔ جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو وہ انشاءاللہ خوش نصیبوں میں اس شخص کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ والو، شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال میں آپ کے عروج و زوال کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس میں مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہم سب کی تقدیروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی اس وظیفے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سورہ کوثر دولت کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو کہ ہر مسائل کے حل کرنے کا وظیفہ ہے۔ تو کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ صورت جو بند تالوں کو کھول دیتی ہے، جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے، جو تقدیر میں لکھے گئے فیصلے کو بھی بدل سکتی ہے، کیوں نہ اس سورہ کا وظیفہ کر لیا جائے۔ اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں جب رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، کس کو اولاد ملے گی، کس کو کتنی دولت ملے گی، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر اس مہینے میں آپ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ آج چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کے تحت، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پوری رات موجود ہے اور یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ سورہ کوثر کو بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے، آزما لے، انشاءاللہ اس کو بھی یقین آ جائے گا۔ آپ چاہے جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یا شعبان کے چاند کی خبر سنتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ رزق و دولت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے اصول کے لیے، نیز کے جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہر وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات لازمی بتاتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے پاکی سب سے پہلی شرط ہے۔ ہمارا جسم پاک و صاف ہونا چاہیے، ہمارا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے، جس جگہ ہم نے بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے وہ جگہ پاک و صاف ہو، یعنی کہ پاکی کا ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے آنکھیں بند کر کے بس آپ نے اللہ کے ساتھ لو لگا لینی ہے اور آنکھیں بند کر کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں جو کہ اس طرح ہیں، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح۔ یہ 2 نام اللہ پاک کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ اس طرح کہ یا رزاق 1، یا رزاق 2، یا رزاق 3، اس طرح کر کے آپ نے 11 دفعہ پہلے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے اور پھر اسی طرح 11 دفعہ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ میری ویڈیو کو پیچھے کر کے آرام سے بار بار سن سکتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن کر پھر یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے، لہٰذا آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ کی ویڈیو کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی اور اینڈ تک ویڈیو کو سن کے سمجھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک کے اسم مبارک پڑھنے کے بعد 11 بار اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر، جو کہ سب کو آتی ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ یاد بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز، یعنی کہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے وہ جب پوری سورت پڑھ لیں گے تو وہ ایک بار کاؤنٹ ہوگی۔ آپ نے 15 کوثر کو پڑھنا ہے۔
سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے، یعنی کہ جتنا بھی آپ نے عمل کرنا ہے پڑھائی کے دوران، آپ نے ایک تو بالکل خاموشی سے یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا، پڑھائی کے دوران آپ کے دل و دماغ میں جتنی بھی دعائیں آ رہی ہیں، جس مقصد کے لیے بھی آ رہی ہیں، تو آپ نے وہ دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے بھی جانا ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ آپ رب کائنات سے مانگ رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو کوئی شک ہو کہ کیا پتہ یہ بندہ ہمیں یہ چیز دے گا بھی کہ نہیں۔ تو آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے مانیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ انشاءاللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارا رب جو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور یہ چیز ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 15 دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ یہ پڑھنی ہے 11 بار۔ یہ آپ نے 11 بار اس کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور درود شریف کو آپ نے کتنا پڑھنا ہے؟ درود شریف کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور درود شریف کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر اپنی تمام تر حاجات اللہ پاک کے حضور پیش کر دینی ہیں۔ جس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ مقصد اللہ پاک کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اپنی تمام تر جائز خواہشات اللہ پاک کے سامنے رکھ دینی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، خوب رو کر دعا مانگیں، خوب یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں وہ میرا رب العزت مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ اللہ پاک سے ایسے مانگیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو میں مانگ رہی ہوں انشاءاللہ وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرتے وقت پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ وظیفے کے دوران کسی سے بات نہ کریں، خاموشی کے ساتھ پرسکون انداز میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جب آپ سب یہ وظیفہ کر رہے ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہماری بھی، ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کے مسائل کو حل کرے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔